بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل جاہلیت کا دورہ تھا۔ جزیرہ عرب کے بشمول ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی۔ لوگ بد اعتقادی، توہم پرستی اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ فحاشی و بے حیائی میں ملوث تھے۔ ظلم و زیادتی اور حق تلفی عام تھی۔ سود خوری اور جوا بازی کا بازار گرم تھا۔ برسر عام مے نوشی و خون ریزی کی جاتی تھی۔ لوگوں کے درمیان محبت و الفت کے تعلقات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ عداوت و دشمنی، بغض و عناد ان کے مابین عام تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے مخالفت رکھتا تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کو ناپسند کرتا تھا۔ نفرت و مخالفت کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی نوبت آتی۔ ہر دو قبیلے اپنے حلیف قبائل سے تعاون لیتے تاکہ دوسرے قبیلہ کو تباہ و تاراج کر دیں۔ اس طرح متعدد قبائل کے درمیان معرکہ آرائی ہوتی۔ وہ اپنی مکمل طاقت صرف اس مہم میں خرچ کرتے کہ کسی طرح مقابل والے قبیلہ کے افراد کی خون ریزی کریں اور اس قبیلہ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ایک چھوٹی سی بات پر عرب کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان تکرار ہوئی اور تکرار کی یہ حالت جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اوس و خزرج کے درمیان چھڑی یہ جنگ 120 سال تک جاری رہی۔ اس دہشت ناک ماحول میں انسانی جان کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ جان کی ارزانی کا یہ عالم ہے تو مال کی تباہی و بربادی کا کیا پوچھنا۔ دلوں میں شدت و سختی تھی، تعلقات میں کشیدگی تھی۔ خود غرضی، دھوکہ دہی، غرور و تکبر کو لوگ اپنی شان سمجھتے تھے۔ انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے کے لیے اور جہالت و ناخواندگی کو مٹا کر دولت علم سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کی خلعت فاخرہ پہنا کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوئی؟ کائنات پر رحمت سایہ فگن ہو گئی۔ انسانیت کو قرار حاصل ہوا۔ فساد و بد امنی کی جگہ امن و سلامتی آ گئی۔ قسوت قلبی کی جگہ شفقت و نرمی آ گئی۔ تعلقات میں کشیدگی کی جگہ دلوں کی کشادگی نے لے لی۔ خود غرضی و دھوکہ دہی کی جگہ اخلاص و للہیت نے اختیار کی۔ غرور و تکبر کی جگہ فروتنی و انکساری نے حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکھرے ہوئے معاشرہ کی شیرازہ بندی کی، سماج کے انتشار و پراگندگی کو اتحاد و اتفاق سے بدل دیا۔ جہالت کی تاریکیوں میں حیراں و سرگرداں دنیا کو علم و معرفت کی روشنی عطا فرمائی۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی سے آشنا کر دیا۔ معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ تمہاری طاقت و قوت خون ریزی اور غارت گری کے لیے نہیں، بلکہ فتنہ و فساد کا سد باب کر کے امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ تمہاری قد و کاوش اختلاف کے لیے نہیں،
یکجہتی کے لیے ہے۔ تمہاری کوشش خود غرضی و دھوکہ دہی کے لیے نہیں، ایثار و قربانی کے لیے ہو۔ تمہارے وجود ظلم و زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ باطل کی سرکوبی اور حق کی سر بلندی کے لیے ہے۔ بعثت مصطفیٰ کی عالمگیریت۔ برادران اسلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور علیہ السلام کی رسالت میں اللہ تعالیٰ نے عالمگیریت و آفاقیت رکھی ہے۔ آپ کسی خاص قوم و ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہادی و رہبر ہیں۔ ارشاد الہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فیصلہ والی کتاب قرآن کریم اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ وہ تمام جہاں والوں کو ڈرانے والے ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی بعثت کا پیام ہمہ جہت ہے۔ آپ کا پیام ہر طبقہ اور گروہ کے لیے راحت رساں اور فیض بخش ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے معبود برحق خدا واحد کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے انسانی اقدار کا تحفظ فرمایا، کمزور و ناتواں افراد کو ان کے حقوق دلوائے، غلامی و ظلم کی بیڑیوں میں قید رہنے والی انسانیت کو رہائی اور آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا، اخلاق سوز حرکت کرنے والوں کو پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار کا حامل بنایا۔ آپ نے دہشت و بربریت کے ماحول کو ختم کر کے امن و سلامتی، صلح و آشتی کی فضا عام فرمائی۔ جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ نے ان کے حق میں بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ جنگ و جدال، خون ریزی و فساد کی عادی قوم کو محبت و اخوت کا ایسا درس دیا کہ سخت دشمن بھی آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آپ کے اس احسان عظیم کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس نے تم پر فرمائی ہے۔ جب کہ تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور تم اس کی اس نعمت کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں وہاں سے نکالا۔